قرآن مجید نے عدل اور انصاف کے لیے الگ الگ اصطلاحات استعمال کی ہیں، یعنی ایک کے لیے عدل کیا ہے، ایک کے لیے قسط کا استعمال کیا ہے، تو ان دونوں میں بنیادی اس کا فرق کیا ہے اور اس میں کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا تصور عدل کا ہے، انصاف کا نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رکھنی۔ قرآن مجید کئی اصطلاحات سے ایک معنی بیان کرتا ہے، وہ اصطلاحات اس کے قرینے کو طے کرتی ہیں۔ مختلف قرائن میں مختلف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی تصور ہے قرآن کا وہ انصاف کا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عدل کا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، ایک شخص ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، ایک بچہ ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، ایک بوڑھا ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے۔ آپ کے پاس 3 بندے ہیں، 3 روٹیاں ہیں، 3 دودھ کے ڈبے ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 دوائیاں ہیں۔ انصاف کیا ہوگا؟ آپ تینوں کو ایک ایک دوائی دیں، تینوں کو ایک ایک دودھ کا ڈبہ دیں اور تینوں کو ایک ایک روٹی دیں۔ لیکن عدل کیا ہے؟ وہ تینوں ڈبے بچے کی ضرورت ہے، اس کو ملیں گے، وہ تینوں روٹیاں اس نوجوان کی ضرورت ہے، اور وہ تینوں دوائیاں اس بابے کی ضرورت ہے، بزرگ کی ضرورت ہے۔ سمجھ آئیے پوائنٹ؟ تو لہٰذا اسلام کا تصور عدل کا ہے۔ انصاف کا جو ظاہری معنی ہوتا ہے نا، انصاف بھی بمعنی عدل آتا ہے قرآن میں۔ انصاف ہوتا ہے ایکول دیں۔ اچھا، ایک شخص ہے جو 25,000 مزدور کما رہا ہے، سمجھ آئیے، اس کو ایک یونٹ 47 روپے میں پڑ رہا ہے، اور ایک جج ہے یا ایک بیوروکریٹ ہے، اس کی 5 لاکھ تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک یونٹ اگر اتنے میں ہی پڑے تو کیا یہ عدل ہوگا؟ نہیں۔ انصاف ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ اس کو بھی 35 میں پڑ رہا ہے یا 47 روپے میں، اور اس کو بھی، یہ کیا ہے؟ انصاف ہے۔ عدل یہ نہیں ہے، کیونکہ اس مزدور نے اپنی پیٹ کاٹ کے بل دینا ہے، اور اس بیوروکریٹ کے لیے بل دینا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا اسلام کا تصور عدل کا ہے، انصاف کا نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس شخص کو جو ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے، یہ عدل ہے، تاکہ ہر شخص بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔